اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے کرائمن کانگو ہیمریجک فیور کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے اور ان دنوں اس کو کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے، یعنی کہ عراق کے اندر اس کے چند کیسز سامنے آئے ہیں تو اس وجہ سے اس کو کافی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اس کو اس حوالے سے دیکھیں گے، یعنی انفارمیشن جو ہے اس حوالے سے ہمیں ہو، آگاہی ہو، اس وجہ سے ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ جو بخار ہے یہ کیا ہے۔ تو یہ جو CCHF جو ہے، یعنی کہ کرائمن کانگو ہیمریجک فیور جو ہے، یہ کوئی نیا بخار یا کوئی نئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ قبل مسیح کے زمانے کی بیماری ہے، کافی قدیم بیماری ہے۔ اور اس کو پہلی بار 1944 کے اندر کرائمیا جو ہے ایک علاقہ ہے، ایک ملک ہے، وہاں پر اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، وہاں پر اس وائرس کو جانا گیا، تو تب سے اس کا نام جو ہے کرائمن کانگو ہیمریجک فیور جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ ہم اس لیے اس پر بات کریں گے کہ چونکہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ایشو ہے، ایک بیماری ہے، ایک ڈیزیز ہے، تو ہمیں اس حوالے سے انفارمیشن ہو، آگاہی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یعنی اس کا کوئی خطرہ پاکستان میں یا فیئر جو ہے لوگوں کے اندر اس کو پیدا کرنا مقصد نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ ہمیں جو ڈیزیز ہے، مختلف ایشوز ہیں، ان کے بارے میں جو ہے ہم اپڈیٹ رہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو CCHF بخار ہے، یعنی کرائمن کانگو ہیمریجک فیور ہے، یہ کیا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے، بنیادی طور پر یہ ایک وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے، یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو وائرس ہے یہ یعنی جانوروں کے اندر جو جوں ہوتی ہے، جو ٹک ہے، جسے انگلش میں ٹک کہا جاتے ہیں، ہم جوں کہتے ہیں، جانوروں کی جو جوں ہوتی ہے، وہ انفیکٹ ہو جاتا ہے، وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ جب کسی جانور کو یعنی بائٹ کرتا ہے تو یہ جو وائرس ہے اس جانور کے اندر چلا جاتا ہے، اور ہفتے کے اندر جو ہے اس کے اندر اس کی پھر علامات اور یعنی کہ کسی بھی جانور کو جو ہے یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور وہاں سے پھر یہ انسانوں کے اندر بھی پھیل سکتا ہے بلڈ کے ذریعے، فلوئڈ کے ذریعے یا ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے ذریعے۔ تو اس طریقے سے یہ جو بخار ہے، پھر اس میں ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ہیمریجک فیور کہا گیا ہے کہ اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جلد کے اندر جو ہے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، یعنی جلد سے جو ہے وہ خون کا رسنا شروع ہو جاتا ہے، یا اس میں نکسیر یا اس طرح کی کنڈیشن پائی جاتی ہے۔ اب اگر اس کی علامات کے بارے میں بات کریں تو جیسے دیگر وائرسز ہیں، دیگر جو بخار وغیرہ ہیں، اسی طریقے کی علامات اس میں بھی ہے، لیکن چند اس کے اندر جو ہے تبدیلیاں، جیسے اگر ہم دیکھیں اس میں کمزوری ہے، اس میں جسم کے اندر جو ہے نا درد کی کیفیت ہے، اور اس کے ساتھ نازیہ یعنی کہ متلی یا الٹی کی شکایت رہتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، اور جو سب سے اہم اس کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نکسیر شروع ہو جاتی ہے، جلد کے نیچے جو ہے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، یعنی جسم میں کہیں بھی جو ہے بلیڈنگ کی کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسم کے اندر جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں ان کا لیول گر جاتا ہے، اور اس وجہ سے ہمارے پاس بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی علامات جو ہے یہ سامنے آ سکتی ہیں۔ کرائمن کانگو ہیمریجک فیور کی کازیشن کے اوپر اگر بات کریں، جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کی کازیشن جو ہے وہ ایک وائرس ہے، یعنی ایک وائرس کے ذریعے جیسے دوسرے وائرسز مختلف بیماریاں پیدا کرتی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ وائرس بھی جو ہے یہ کرائمن کانگو ہیمریجک فیور جو ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا اگر ہم دورانیہ دیکھیں تو یہ چند دنوں سے 12 دنوں تک یا 14 دنوں تک اس کا دورانیہ رہتا ہے، اور یہ جو وائرس ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ جو جانوروں کی جوں ہوتی ہے، جسے انگلش میں ٹک کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے یعنی اس کے کاٹنے کی وجہ سے کسی بھی جانور میں یہ جو وائرس ہوتا ہے یہ منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر ان جانوروں میں سے انسانوں کے اندر یہ کس طرح منتقل ہوتا ہے، جب جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے پاس یعنی گائے، بھینس وغیرہ یا دیگر بکریاں، دیگر جانور وغیرہ ہوتے ہیں، یا جو سٹاکس ہوتے ہیں وہاں پر ان کا ایگریکلچر فارمز وغیرہ یا اس طرح، تو ان کا رابطہ جو ہے وہ اینیمل کے ساتھ رہتا ہے۔ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کی وجہ سے بھی ان کو یہ وائرس جو ہے اینیمل سے مل سکتا ہے، یا ان کے یعنی خون کے ساتھ اگر کسی قسم کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے، یا جسم کے دیگر فلوئڈ وغیرہ سیکریشنز ہیں، تو
ان ساری چیزوں کے ذریعے جو ہے پھر جانوروں سے انسانوں کے اندر اس کا جو ہے ٹرانسمیشن جو ہے یہ منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے تشخیص کے بارے میں بات کریں کہ کیسے اس کو تشخیص کیا جا سکتا ہے، تو ایلیسا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، پی سی آر کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی بلڈ کے اندر اینٹی باڈیز کو ڈیٹیکٹ کر کے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا اس کے اندر یہ جو وائرس ہے، نیرو وائرس ہے، اس وائرس کا نام جو ہے وہ نیرو وائرس ہے، آیا وہ اس جسم کے اندر موجود ہے یا نہیں، اینٹی باڈیز جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں۔ اب اگر اس کے علاج کے بارے میں بات کریں تو عام طور پر یعنی ایسی کوئی خاص میڈیسن نہیں ہے، کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو کہ خاص طور پر اس بخار میں جو ہے تجویز کی جا سکے، لیکن اینٹی وائرل میڈیسن کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر یعنی مختلف علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے بخار یا اس طرح، تو اس میں مختلف ادویات کا سہارا لیا جا سکتا ہے، جیسے پیراسیٹامول یا دیگر میڈیسن ہے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جسم کے اندر سوڈیم وغیرہ الیکٹرولائٹس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم سیکنڈ آپشن کے طور پر ہومیوپیتھی کے حوالے سے بات کریں کہ اگر اس طرح کے کیسز پاکستان کے اندر آتے ہیں یا کہیں پر بھی آتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس کیا پاسبلٹی ہونی چاہیے، تو وہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی ہمارے پاس کافی میڈیسن ہے، جیسے اگر ہم دیکھیں یہ انسیکٹ بائٹ ہے، بیسیکلی یہ ٹک انسیکٹ تو نہیں ہے لیکن اس طرح کا ہے، تو اس میں ہم لیڈم پال ایک میڈیسن ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ بائٹ کی وجہ سے انیشیلی سٹیج پر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز یہ وائرل ڈیزیز ہے اور اس میں جو پلیٹلیٹس لو ہو جاتے ہیں، ان کی بلیڈنگ کی کنڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، فیور کی کنڈیشن، تو بخار کی کنڈیشن ہے اگر تو بیلاڈونا ٹائپ میڈیسن جو ہے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر اس میں ہمارے پاس بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کروٹیلس ہاریڈس جو ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کروٹیلس کسکاویلا ایک میڈیسن ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکسس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس فیرمفاس ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ بخار اور بلیڈنگ دونوں میں جو ہے ہیلپ فل ہے۔ اس کے علاوہ بھی یعنی گروپ آف میڈیسن موجود ہے جو کہ اکارڈنگ ٹو کنڈیشن، اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ سمٹمس کو دیکھ کے وہ ایڈوائز کی جا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔